अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि 8 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का वीडियो होता है, तो आप कोशिश किया करें कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाया करें। इसलिए मैंने क्या कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है कि उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोग रहें हर वक्त बाखबर। तो जनाब, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ 5 का पंच, और ये 5 का पंच मतलब 5 इंपॉर्टेंट खबरें। तो आप लोगों ने 5 खबरों के बारे में मुझसे पूछा था कि मैं उसके बारे में पोस्टमार्टम करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टीएलपी का धरना आफ्टर ऑल खत्म हो गया है, लेकिन वो कौन सी शराइत है जिन पे खत्म हुआ है। लेकिन उस वक्त इंतहाई खिफ़त का सामना करना पड़ा फवाद चौधरी को, जिस वक्त तमाम उलमा और मशाइख ने इनकार कर दिया कि वो जो है तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ या इमरान खान के साथ, जब तक कि उस जगह से उठा नहीं दिया जाएगा, निकाल नहीं दिया जाएगा किसको, फवाद चौधरी को। कितनी बेइज्जती हुई फवाद चौधरी की, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को दूसरी खबर ये बताऊंगी कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं रणबीर कपूर, उनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा ये खबर फैली हुई है कि उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवा लिया और वो एक मेल से फीमेल बन चुके हैं। बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारी एक्ट्रेसेस का, बहुत सारी हसीनाओं का उन्होंने दिल तोड़ा है। तो फाइनली ये सज़ा उनको मिलनी थी। इसके बारे में पोस्टमार्टम करूंगी और इस खबर की जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तीसरे नंबर पे मैंने आपके साथ एक इंतहाई दुखी दिल वाली एक खबर शेयर करनी है, जहां पर लड़कियों का, बिल्कुल यंग गर्ल्स का ट्रिप जा रहा था मरी, और वापसी पर जो उनकी गाड़ी है उसका तसादुम हो गया ट्रक के साथ। और वो क्या मामला पेश आया, दरअसल क्यों हुआ, और तालिबात अब किस कंडीशन में, ये आपको बताऊंगी। साथ ही साथ चौथी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जहां लाहौर के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी को बर्थडे का ऐसा सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया कि उसको देखने के बाद बीवी तो बहुत खुश है, लेकिन उसके पूरे खानदान को आग लगी हुई है। और साथ में जो दूसरी खवातीन जिन्होंने शिरकत की थी वो सारी तलाक लेने पे तुल गई हैं, क्योंकि वो अपने अपने शोहरों को इस बात का ताना दे रही हैं कि अगर शोहर हो तो इस तरह का हो, वरना बिल्कुल ना हो। तो आखिर उसने अपनी बीवी को खुश करने के लिए ऐसा क्या किया कि जिस पे बाकी औरतें जो है अपने अपने शोहरों को छोड़ने पे मजबूर हो गई। और सबसे आखिर में मैंने आज आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करनी है, और वो न्यूज़ है वीना मलिक के हवाले से, कि वीना मलिक को उस वक्त इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि जब वो एक टेलीविज़न के शो में आई और उनसे एक सवाल पूछा गया, और वो शर्मिंदगी की असल वजह क्या थी जिसका जवाब वो नहीं दे पाई। तो ये सारी खबरें 5 के पंच में होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जनाब जल्दी से पहली खबर से। लेकिन इससे पहले कि मैं पहली खबर से शुरू करूं, मैं हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए। जी तो जनाब, सबसे पहली खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि टीएलपी का धरना, जो कि आप लोगों को पता है कि बड़े जोरों शोरों से जारी था, और उसमें कई पुलिस अहलकार हमारे शहीद हुए और उन्होंने डायरेक्ट गोलियां भी मारी। लेकिन फाइनली आपको पता है कि उनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफीर को यहां से निकाला जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपना बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस ले लिया था, और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम इस पूरी टीएलपी को जनाब कल अदम करार देते हुए इनके ऊपर सैंक्शंस, इनके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे और इनको हम जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जिसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जब इतनी ज़्यादा धमकियां दी तो फाइनली टीएलपी वाले जो हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे आए, और फाइनली उनके जो उलमा और मशाइख हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से वन ऑन वन जो है वो मुलाकात की हामी भर ली। लेकिन उस मुलाकात के दौरान जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए तो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी थे, और उनके साथ जनाब अली फवाद चौधरी भी थे, और एक और वज़ीर थे जो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उस वक्त इंतहाई खिफ़त का सामना करना पड़ा फवाद चौधरी को, जब उलमा और मशाइख ने कहा कि इस आदमी के सामने हम आपके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करना चाहते, आप इसको अभी के अभी यहाँ से निकालें। और उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा फवाद चौधरी को, जब उनको आखिरकार वहाँ से उठकर जाना पड़ा। हालांकि बाद में जो टीएलपी की जो शिकें मंजूर हुई, जो दोनों गवर्नमेंट और उनके बीच में जो एक मुआहदा तय पाया, उस मुआहदे की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ने उनसे जो सिग्नेचर्स करवाए हैं वो ये करवाए हैं, और इस शर्त पर उनको कलअदम नहीं करार दिया जा रहा कि आइंदा कभी आप इस तरह का कोई धरना नहीं करेंगे, आइंदा कभी आप लोगों की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आइंदा कभी आप जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करेंगे। ये शराइत थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद ही हम आपको कौमी धारे में शामिल करेंगे। उनकी तरफ से क्या शराइत थी? उनकी तरफ से ये शराइत थी कि आप हमें कलअदम करार नहीं देंगे, हमारे अरेस्ट किए हुए लोगों को छोड़ देंगे, और हमें जो है वो कौमी धारे में उसी तरह से शामिल रखेंगे जैसे कि हम लोग हैं। हमारे लोगों को रिहा करने के बाद हमारे जो लोग अरेस्टेड हैं उनके खिलाफ आप किसी किस्म के कोई मुकदमे नहीं चलाएंगे। हालांकि इसमें हुकूमत ने अपनी एक और चीज़ बीच में डाली कि वो लोग जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे बन चुके हैं, जिन पर ज़रा खतरनाक किस्म के मुकदमे हैं, उन्हें गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी बल्कि उनको अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इस तमाम मामले में, इस तमाम सिनेरियो में जनाब बच गई किसकी? फवाद चौधरी की। बड़ा बुरा हुआ।
بہت دکھ ہوا. بہرحال ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنا ریلائبل کیوں نہیں سمجھ رہے تھے فواد چودھری کو, یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں. تو جو اب تک کی ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف, رنبیر کپور پہ چلتے ہیں. رنبیر کپور کے بارے میں آج کل ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, اور اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میک اپ بھی کروا رہے ہیں, اس میں وہ لڑکی ہیں, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جنس تبدیل کروا لیا. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رنبیر کپور ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ نیا کر کے دکھائیں. آپ نے سنجو فلم میں دیکھا انہوں نے کتنے سارے اپنے بھولیے بدلے کتنے کیریکٹرز انہوں نے پرفارم کیے جو بہت امیزنگ اور ٹریمینڈس تھے. پھر برفی فلم میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی, انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کتنے بڑے ایکٹر ہیں. اور اب کی بار بھی ان کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں انہوں نے اپنی جنس تبدیلی نہیں کروائی, بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک ڈراما سیریل ہے جس میں ان کو ایک اسپیشل اپیئرنس دینی ہے, اور اس اسپیشل اپیئرنس میں ان کو ایک فیمیل کا کیریکٹر پرفارم کرنا ہے, اور اسی کے لیے اتنی محنت کر کے اتنے گھنٹوں کی انہوں نے ویڈیو بنائی. عام طور پہ سوشل میڈیا پر وہ کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کرتے, اسی لیے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, اور ان کو لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ عالیہ بھٹ سے شادی کریں انہوں نے تو اپنی جنس ہی تبدیل کر لی. نہیں جناب, جنس تبدیل نہیں کی بلکہ کیریکٹر تبدیل کیا ہے, اور جیسے ہی ان کا نیا کیریکٹر سامنے آئے گا تو یقیناً آپ ان کو داد دیں گے. اب چلتے ہیں جناب تیسری خبر کی طرف. تیسری خبر میں آپ کو بتاتی چلوں جناب, لاہور کا دولہا جس کا نام ہے جی ناصر عرفات, بہت زیادہ دولت ہے ان کے پاس, بہت جائیداد ہے, بہت پیسہ ہے. ان کی مسز ہیں جی نائلہ, اور نائلہ سے یہ کرتے ہیں بے حد محبت, اور دونوں کا نام نون سے شروع ہوتا ہے, اور یہ نون سے کسی کو نہ نہیں کرتے, اور انہوں نے جناب نون سے ناپ تول کا بھی خیال نہیں رکھا. اور ان کی جو بیوی ہیں نائلہ, ان کی جب آئی سالگرہ تو سالگرہ پہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو جناب جی انوائٹ کیا, جس میں ان کے رشتہ دار, دوست احباب, اور ویسے بھی انہوں نے کھلا ایک دعوت نامہ دیا تھا کہ کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. تو بہت ساری دنیا وہاں پہ اکٹھی ہو گئی, اور جب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے اپنی مسز کو جب برتھ ڈے کا سرپرائز دینا تھا تو سامنے انہوں نے ایک ترازو رکھا ہوا تھا. اس ترازو پہ ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنی بیوی کو بٹھایا, اور دوسری طرف انہوں نے گفٹس رکھے, اور اپنی بیوی کے وزن سے جب یعنی کہ برابر جب ترازو بالکل ایکول ہو گیا تو تبھی انہوں نے جناب ان کو گفٹس دیے. بیوی بہت خوش تھی, لوگ بہت خوش تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک انوکھا اور مزیدار طریقہ ہے. لیکن اس وقت لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جس وقت ان کے شوہر نے جناب علی اپنی بیوی کو پہلے ایک کار کی چابی پکڑائی, پھر اس کے بعد ان کو ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی, پھر اس کے بعد ان کو ایک بائک, کیونکہ موٹر بائک کی وہ شوقین تھی خاتون, وہ چاہتی تھی کہ وہ بائکنگ بھی کریں, تو بائک کی بھی ان کو چابی دی. پھر اس کے بعد اتنے قیمتی تحائف ان کو دینا شروع کر دیے, اتنے زیادہ تحائف دیے کہ پورا گھر بھر گیا, لیکن ان کا دل نہیں بھر رہا تھا. اور اس چیز کو لے کر وہاں پہ جتنی بھی خواتین تھیں وہ اپنے اپنے شوہروں کے سامنے ان کے منہ اتر گئے. اور آپ کو پتا عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو فوراً تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ شوہر ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو. اب دو طرح کی طبقہ فکر کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اگر اپنی بیوی کو کچھ دینا تھا تو اس کا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ, محبت ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مادی چیزوں سے اور ظاہریت کی چیزوں سے آپ کسی کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو آپ نے تاج محل بنانا ہے تو تبھی ثابت ہوگا کہ اتنی محبت ہے, ادروائز محبت تو دل میں ہوتی ہے, محبت کا تعلق روح سے ہوتا ہے, چیزوں سے نہیں ہوتا ہے. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف, جو کہ بڑی ہی حیران کن خبر یہ ہے کہ جناب وینا ملک کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وینا ملک وسیم بدامی کے شو میں آئیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ کنٹروورسی کا شکار رہتی ہیں. انڈیا میں جا کے نیوڈ شوٹ کروایا تھا, پھر آپ کو پتا ہے کہ اپنے بازو پہ ISI کا ٹیٹو بنوایا تھا, پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آ کر معافی مانگی تھی, پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ لوں گی, نہیں لیا تھا, اپنے کال و فیل میں ہمیشہ تضاد رکھتی ہیں, پھر ان کے بچوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, پھر ان کی طلاق ہو گئی تھی, اور اب فائنلی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے کڑوے قسم کے ٹویٹس کرتی ہیں اور کافی عرصے سے نون لیگ کے خلاف کرتی ہیں. اور جب شو میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے وہ فلاں وقت ایک ٹویٹ کیا تھا جو کہ انہوں نے کیا تھا جناب عظمت سعید شیخ کے حوالے سے, اور وہ ٹویٹ تھا براڈ شیٹ کا معاملہ, تو اس پہ وینا ملک اتنے زیادہ گھبرا گئیں کہ ان کو جواب ہی نہیں آیا سمجھ میں کہ وہ کیا جواب دیں, اور آئیں بائیں شائیں کرتی رہیں, جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ٹویٹس وہ خود نہیں لکھتی بلکہ ان سے لکھوائے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ان کے نام کا ہے لیکن استعمال کوئی اور کرتا ہے, یعنی نام ان کا لیکن الفاظ کسی اور کے. میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا کلپ سنیں اور پھر اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. آئی تھنک ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جو الفاظ ہیں ابھی بھی بہت سافٹ ہیں, بہت اچھے ہیں. آپ لکھتی ہیں ٹویٹر پہ سارا کچھ, یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے؟ ہاں یہ سوچ میری ہو سکتی ہے, بٹ یہ ضروری نہیں الفاظ بھی میرے ہوں. یہ الفاظ یہ کون لکھتا کون ہے ٹویٹس؟ Keep guessing. Actually مجھے اردو اتنے اچھے سے لکھنے نہیں آتی. ٹویٹ آپ نہیں کر رہی اکثر؟ کبھی کر رہی ہیں کبھی نہیں کر رہی؟ ٹویٹ میں ہی کر رہی ہوں. الفاظ آپ کے کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں. جی محمد سعید شیخ صاحب کو حدیبیہ کی انکوائری کرنی چاہیے.
بھی میں نے 2 ایلینز کے نام تھوڑی لیا, آپ کی ٹویٹ سے جملہ اٹھایا میں نے. جی کیا؟ عظمت سعید شیخ صاحب, کون عظمت سعید شیخ؟ کیا ہے ادیبیہ انکوائری جو کہ آپ کہہ رہی ہیں ان کو کرنی چاہیے؟ آپ نے ٹویٹ کیا. یہ کب کی بات ہے؟ عظمت سعید شیخ صاحب کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا, اچھا, آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ٹویٹ آپ نے کیا نا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ٹویٹ ہی کوئی اور کر رہا ہے, سوچ بھی کوئی اور رہا ہے. وینا نے اپنا اکاؤنٹ آؤٹ سورس کر دیا ہے. عظمت سعید براڈ شیٹ کیس کی انکوائری کرے گا, نانی کی چیخیں. عظمت سعید حدیبیہ کیس کی بھی انکوائری کرے گا, نانی کی مزید چیخیں. یس, یہ ایک تو اس نیوز کا آئی مطلب- تھی, ایک نیوز آئی تھی کہ جس میں اس کیس کی انکوائری عظمت سعید شیخ صاحب کی ایک نیوز آئی تھی. کیا خبر آئی تھی؟ جو آپ نے ٹائٹل بتایا یہی نیوز آئی تھی. تو آپ کا کیا اوپینین ہے پرویز بھائی کے بیان کے حوالے سے؟ آپ نے پرویز بھائی کے ایک بیان کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا, تو آپ کا اس میں اوپینین کیا ہے؟ پرویز بھائی صاحب نے ٹھیک کہا یا غلط کہا آپ کے خیال میں؟ انہوں نے صحیح کہا تھا. میں تو آپ کا اوپینین پوچھ رہا ہوں نہیں. یار. واٹ ڈو یو تھنک ان کنٹراسٹ ٹو واٹ ہی سیڈ؟ جو میں نے لکھ دیا بالکل ٹھیک کہا میں نے. جی تو جناب آپ نے خود سن لیا, خود دیکھ لیا. اور اب آج کی دل گرفتہ خبر جو کہ سب سے سیڈ نیوز تھی, اسی لیے اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا, کیونکہ اس کو سننے کے بعد بالکل ہنسنے کا دل نہیں چاہتا. اور یہ ایک واقعہ, ایک حادثہ پیش آیا. عام طور پہ اسکول کالجز کا ٹرپس جو ہے نا وہ ہمیشہ جاتے ہیں. مری میں آپ کو پتہ ہے مری جو ہے ایزی ایکسیسیبل ہے, اور مری جا رہا تھا لڑکیوں کا, طالبات کا ایک گروپ, پوری وین بھر کے جا رہی تھی. اور راستے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ جو تمام طالبات تھیں, جو تمام لڑکیاں تھیں جناب, ان کا تعلق جو تھا وہ ضلع لیا سے تھا. ان کو لیا واپس جانا تھا. یہ لوگ مری جا کر واپس جب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب پہنچے تو ان کا جو ڈرائیور ہے اس کی آنکھ لگ گئی, اور اس کے بعد اس کا جو تصادم ہے, اس کا جو ٹکراؤ ہے وہ ایک ٹرک کے ساتھ ہو گیا. اور اس وقت جو ہے تمام طالبات جو ہیں برے طریقے سے انجرڈ ہو گئیں. ان کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا, اور ان میں سے ایک طالبہ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. اور انتہائی دکھ بھری یہ خبر ہے, انتہائی تکلیف دہ یہ خبر ہے. اور اس وقت ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے وہ آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں. جن کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے یہاں پہ رولز نہیں ہوتے, اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, اور ڈرائیور راستے میں کب سو جاتا ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو اس کے کوئی اس بارے میں کیا کہوں, اس بارے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں نا آپ آئیے کامنٹ سیکشن میں. میرا دل مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس بارے میں کوئی بھی بات کروں. آپ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.